الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں بالکل آخر میں ذکر آیا تھا. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خرید و فروخت اور تجارت انہیں نہ تو نماز سے غافل کرتی ہے اور نہ تو زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے. اور یہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن انسان کے دل و دماغ کا اور اس کی آنکھوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دلوں کی ایک عجیب کیفیت ہوگی. تو اس دن سے ایسے لوگ ڈرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے مخلص بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی جو ضرورت ہے، یعنی ذریعہ معاش، اس کو اختیار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور اس میں اللہ رب العالمین کے اصول اور شریعت کے اصولوں کا خیال نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ نماز قائم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تجارت میں اتنا مشغول ہو جائیں، خرید و فروخت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ انہیں نماز کا ہوش نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف کماتے ہیں تو اپنے لیے کماتے ہیں، بلکہ مال کو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے نفلی صدقات کا بھی ذکر کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن انسان کی تجارت کام نہیں دے گی، انسان کی خرید و فروخت کام نہیں دے گی، بلکہ اس تجارت کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر انسان نے جو بھلائی کی ہوگی، جو نیکی کی ہوگی اور شریعت کے اصولوں کا خیال کرتے ہوئے انسان نے اگر کمائی کی ہوگی تو یہ چیز کام آئے گی. اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ تو انسان کا مال کام آئے گا اور نہ تو انسان کے اس کے بچے کام آئیں گے، اس کی اولادیں کام آئیں گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم یعنی گناہوں سے پاک و صاف دل، جس دل میں اخلاص ہوگا، جس دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی، اور جو دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے آباد ہوگا. ایسے دل کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے ہی دل والوں کو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا. لہذا گزشتہ خطبہ جمعہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم تجارت کے اندر اور جو ناجائز شکلیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور مزید آداب کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. تجارت
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شریعت نے انفرادی فائدے پر اجتماعی فائدے کو ترجیح دی ہے کہ انسان صرف اپنا نفع نہ چاہے، بلکہ اگر ایک بڑی جماعت کا نفع ہو رہا ہے تو وہاں پر انسان کو اپنے ذاتی نفع کو قربان کر دینا چاہیے۔ تجارت کا یہ مقصد ہونا چاہیے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے، چاہے جیسے تجارت کرنے والے ہوں، ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والے، چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے دیگر قوموں کے لوگ ہوں، سب کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ بھلائی کا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح نہ دے کر ایک اجتماعی فائدہ جو ہو رہا ہے، جس میں سب کا بھلا ہو رہا ہے، جس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور آپ کے جو عمومی دلائل ہیں تجارت کے تعلق سے، ان سے ہم کو یہی پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کا ریٹ بہت بڑھ گیا تھا۔ غلی السعر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کا بھاؤ، چیزوں کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ تمام چیزوں کا ریٹ مقرر کر دیں، فکس کر دیں، کیونکہ یہ تاجر لوگ ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیسے وصول کرتے ہیں، اور ایک لوٹ مچی ہوئی ہے بازار میں اور مارکیٹ میں۔ اس لیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ ریٹ ہر چیز کا مقرر کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر هو القابض والباسط والرازق، کہ جان لو یہ بات اچھی طرح سے کہ ریٹ میں کمی زیادتی کرنے والا، مہنگائی کا دور لانے والا اور چیزیں سستی ہو جائیں اس کا دور لانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم ریٹ مقرر کر دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے تاجروں پر ظلم ہو جائے گا۔ اب ریٹ مقرر کر دیا جائے، پتہ چلے وہ چیز مہنگی ہو گئی، زمانہ آگے نکل گیا، زمانہ بیت گیا، زمانے میں ترقی دینے والا اور چیزوں میں مہنگائی پیدا کرنے والا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ جو زندگی گزارنے کا معیار ہوتا ہے، اس کو بڑھانے اور گھٹانے والا اس کا اللہ رب العالمین ذمہ دار ہے۔ زمانے میں ترقی دینے والا اس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم ریٹ مقرر کر دے رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ ظلم ہو جائے گا تاجروں پر، بیچنے والوں پر، سامان بیچنے والوں پر یہ ظلم ہو جائے گا، اور پتہ چلے گا کہ وہ گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ ریٹ مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی قابض ہے، اللہ رب العالمین ہی چیزوں کو روکنے والا ہے۔ اگر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کشادگی کے ساتھ دینے والا بھی ہے، الباسط بھی ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کشادگی کے ساتھ عطا کرنے والا بھی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے اوپر کسی کا ظلم ہو، یعنی میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اس کے مال میں یا اس کے خون میں، تو یہ تاجروں پر ظلم ہو جائے گا۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں چیزوں کا ریٹ فکس کر دوں، مقرر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد رسالت میں ایک بڑے بھاؤ سے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ لوگوں نے بھاؤ لگانا شروع کر دیا تھا، اس لیے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام جیسی نفوس قدسیہ یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ پریشان ہوئے ہوں گے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے، بھاؤ بڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر رحم فرمائے کہ جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے جب کوئی چیز بیچتا ہے، تب نرمی کا معاملہ کرتا ہے،
جب خریدتا ہے تب نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے جب کسی سے اپنے مال کا تقاضا کرتا ہے تو اس وقت بھی نرمی سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، فائدہ لینا بالکل یہ درست ہے، جائز ہے، لیکن ایک مسلمان مارکیٹ میں، بازار میں لوٹ کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے ادب، کہ لوٹ کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا بھاؤ بہت زیادہ بڑھا دینا اور مناسب دام سے بہت زیادہ لینا، یہ تجارت کے آداب کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین زمانے میں ترقی دینے والا ہے، لہذا خریدنے والا یہ کوشش نہ کرے کہ ہمیشہ جو ہے ہمیں کوئی چیز ایک ہی دام میں ملے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے، دام بڑھ سکتے ہیں، ریٹ گھٹ سکتے ہیں، یہ سب لانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور عقیدہ رکھنا چاہیے، اور تجارت میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں، بازار میں لوٹ کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ اور خاص طور سے اگر ہم مسلمان تاجر ہیں تو ہمیں اس بات کا اور زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو اہم حدیث ہے وہ یہ کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر جو ہیں یہ سب کے سب قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کچھ لوگوں کو الگ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کے تجارت کرتے ہیں، بھائی بھاؤ لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ڈر کر لگاتے ہیں، مناسب نفع وصول کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ گنہگار بنا کر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ایک ادب ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ تجارت کے اندر جو بھاؤ لگایا جائے، جو ریٹ لگایا جائے، وہ اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر مان کر لگایا جائے، لوٹ کی کیفیت نہ پیدا ہو پائے، اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وَبَرَّ وَصَدَقَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجارت کے اندر جو لوگ بھلائی سے کام لیتے ہیں، جو لوگ سچائی سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین گنہگار بنا کر نہیں اٹھائے گا۔ اور آپ دیکھیے تجارت کے اندر ایک اور ناجائز شکل جس کو ہماری شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کاموں میں ذکر کیا ہے، وہ ہے احتکار۔ احتکار یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان احتکار نہیں کر سکتا ہے۔ احتکار کیا ہے کہ آپ جو ہے جب چیزیں سستی تھیں تو ان دنوں میں آپ کوئی چیز اسٹور کر کے اپنے یہاں رکھ لیں، اور اس کے بعد اس بات کا انتظار کریں کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے، اور جب وہ چیز مہنگی ہو جائے تو آپ محض اس وجہ سے اس کو روکے رکھیں کہ اس کے دام اور بڑھ جائیں، تب ہم اس کو نکالیں گے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احتکار ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آپ صرف جو ہے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، عوام پریشان ہیں، ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ کے اسٹور کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے اگر کوئی سامان اکٹھا کر لیتا ہے اور اس کو نہیں نکال رہا ہے، حالانکہ سماج میں اس کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، اور آپ نے اس کو اس وجہ سے اکٹھا کر رکھا ہے کہ اس کا ریٹ جب مزید بڑھ جائے گا اور زیادہ بڑھ جائے گا تب ہم اس کو نکالیں گے بیچنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے ذاتی فائدے پر اجتماعی فائدے کو ترجیح دی ہے کہ جس میں سب کا بھلا ہو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ذاتی فائدہ ہو رہا تھا سامان اکٹھا کرنے میں، اسٹور کرنے میں، ہم کو زیادہ قیمت مل رہی تھی، ساری چیزیں ہیں، لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ ایک مسلمان اپنا ذاتی فائدہ صرف چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے ذاتی فائدے پر عوام کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو شریعت کا یہ ایک ادب ہے، تجارت کا یہ ایک ادب ہے کہ ہمیں احتکار نہیں کرنا چاہیے۔
چیزوں کو اسٹور نہیں کرنا چاہیے جبکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، اور ایک مسلمان تاجر کو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کسی قسم کا گناہ نافذ نہ کرے، اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اور بھی بہت سی چیزیں تجارت کے اندر ہیں۔ تجارت کے اندر ایک چیز ہے سمسرہ، اس کو شریعت کے اندر کہتے ہیں سمسرہ، جس کو موجودہ زمانے میں دلالی کہتے ہیں، دلالی۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات ملتے ہیں کہ بیچ میں جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، جنہیں ہم بروکرز وغیرہ کہتے ہیں یا عربی میں سمسار کہتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک باتیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بیچ میں آ کر کسی کا سامان فروخت کروا دینا، کسی کا سامان بیچ دینا، یہ بالکل جائز ہے، اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی سے اگر کہا کہ آپ ہمارے سامان کو اتنی قیمت پر بچوا دیں، اور اگر اس سے زیادہ پر آپ اس کو بچوا دے رہے ہیں تو وہ آپ کا ہے، اس کو سمسرہ بولتے ہیں، اور یہ کرنے والے کو سمسار بولتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے اس انداز سے کہ ہمارا سامان اتنے میں بچوا دو، اور اس کے بعد اگر اس سے زیادہ کا تم بچوا لے گئے تو جو زیادہ کا بچواؤ گے وہ تمہارا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ بھی اس طرح کی بات بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابی کو آپ نے کچھ فروخت کرنے کے لیے دیا، لہذا جس قیمت پر آپ نے فروخت کرنے کے لیے کہا تھا اس سے زیادہ پر انہوں نے اس کو بیچ دیا، تو جو زیادہ پر بیچا تھا اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لیکن فقہا نے اس میں بھی شرطیں لگائی ہیں۔ ایک تو جو بیچ میں آ رہا ہے اس کو پوری مکمل رہنمائی اس کو معلوم ہو، جیسا کہ دلال کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ دلال کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، بہت زیادہ رہنمائی کرنے والا۔ آپ بیچ میں آ رہے ہیں تو آپ کو رہنمائی کے جو اصول ہیں کہ چیزیں جس چیز میں ہم رہنمائی کر رہے ہیں وہ چیزیں کیسے فروخت کی جاتی ہیں، کیسے خریدی جاتی ہیں، ان کے اصول کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ شخص جو بیچ میں آ رہا ہے، رہنمائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ لوٹ نہ مچائے، وہ خود سمجھے گا اس بات کو کہ ہم کہاں پر لوٹ رہے ہیں اور کہاں پر ہم رہنمائی کے مناسب دام لے رہے ہیں، اس بات کا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کی شریعت کے اندر بہت بڑی حکمت یہ ہے، اس کو جو جائز کہا ہے شریعت نے وہ اسی لیے کہ انسان تمام سامانوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اس کو کتنے میں بیچا جائے گا، کتنے میں خریدا جائے گا، لہذا بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامان خریدنے کے اور سامان بیچنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ آپ کا کام بڑی آسانی کے ساتھ کرا دیتے ہیں۔ لہذا اس طرح سے اگر کوئی کام کرا دے رہا ہے، اس پر وہ اجرت لے رہا ہے، تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، آج ڈیلنگ کے نام پر اور اسی طرح سے پراپرٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور بھی دیگر اشیاء کی خرید و فروخت میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر لوٹ مچا دیتے ہیں، بیچ میں آنے والے لوگ لوٹ مچا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شریعت کے اندر بے ہے حاضر لباد، اس کو بولتے ہیں حاضر لباد، کہ شہری کے لیے دیہات میں رہنے والے کی بے کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ دیہات میں رہنے والا ایک خاص تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیہات میں رہنے والا اگر کوئی بھولا بھالا ہے اور شہر میں رہنے والا وہ تمام ریٹ کو اچھی طرح سے جانتا ہے، پتہ چلا آپ نے آگے بڑھ کر اس سے بے کر لی اور اس کو لوٹ لیا، بیچارے کو، بھولے بھالے کو لوٹ لیا، تو اگر ایسی کیفیت ہے
اور وہ بیچارہ بھولا بھالا ہے، اس کو نہیں معلوم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے شہری کے لیے دیہاتی سے اس طرح سے سامان خریدنا جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ماہر ہے، وہ خود جو ہے ماہر ہے اور بیچارہ کچھ نہیں جانتا ہے، ابھی ابھی شہر میں داخل ہو رہا ہے، پتہ چلا آپ نے اس سے پہلے ہی بے کر لی اور بہت ہی سستے داموں میں اس کا سامان خرید لیا۔ اور اسی کو تلقی رکبان بولتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کر، شہر کا کوئی آدمی آگے بڑھا اور دیہات سے کچھ لوگ آ رہے تھے شہر میں کچھ چیز فروخت کرنے کے لیے، اور آپ نے جا کر ان سے پہلے ہی بھاؤ تاؤ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کسی کے بھولے پن سے ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ کسی کے بھولے پن سے ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ باقی یہ ہے کہ جائز ہے آپس میں خرید و فروخت، شہری کی دیہاتی کے ساتھ، دیہاتی کی شہریوں کے ساتھ بالکل جائز ہے، لیکن جب لوٹ نہ ہو اور ہم ناجائز فائدہ کسی سے حاصل نہ کریں تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو اس بات کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے، سمسرہ آپس میں بہت ہوتا ہے، اس بات کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تجارت کی ناجائز شکل، بعض ناجائز چیزیں ہیں جن کو ہم پالتے ہیں اور اس میں ہم بھاؤ تاؤ طے کرتے ہیں اور باضابطہ قیمت دے کے اس کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت نے بہت سی ایسی چیزیں جن کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے، کتے کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ کتے کی قیمت یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے فاحشہ عورت کی مزدوری، اس کی اجرت یہ حرام ہے، اور اسی طرح سے حلوان الکاہن، یعنی کاہن غیب کی بات بتانے والا، ناجائز کام کر کے جو غیب کی بات بتاتا ہے، ہاتھ وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں دیتا ہے اور اس پر وہ اجرت لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ 3 طرح کی قیمتیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کتے کی قیمت، کتا آپ دیکھیں بعض مقاصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو پالنا جائز قرار دیا ہے کہ گھر کے باہر اس کو رکھا جائے، گھر کی حفاظت کے لیے اگر پالا گیا ہے، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے، مویشی کی حفاظت کے لیے اس کو پالا گیا ہے، یا اسی طرح سے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے اس کو پالا گیا ہے، تو کتے کا رکھنا جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھر میں کتا ہے، ہم اس کو گھر میں رکھ رہے ہیں اور اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ اس کو کھلا پلا رہے ہیں، تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نہیں تھے، آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی تصویر ہوتی ہے، سامنے تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کتا بعض مقاصد کے لیے پالنا جائز ہے، تو جن کتوں کو پالنا جائز ہے ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جو کتے پال لیتے ہیں ان کو خریدنا یا بیچنا جائز اور درست ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتا ایک ایسی چیز ہے جس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے کتے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جو ہے بچپن سے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، لا کر اس کو سکھا پڑھا سکتے ہیں، بہت کتے افراد ہیں، لہذا اس کی خرید و فروخت کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی نہ جانتے ہوں، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کتا پلا ہوتا ہے، اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور اس کو اس کے سہلا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنے ساتھ سلا بھی رہے ہیں۔ یہ عالم ہے، لہذا اس طرح کا سلوک کتوں کے ساتھ نہ کیا جائے۔ لہذا اگر پالنا ہے ان کو کسی ضرورت کے تحت تو ان کو باہر رکھیں، اور اس کی خرید و فروخت کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ بڑے مہنگے مہنگے بک رہے ہیں اور ان کی تجارت ہو رہی ہے باضابطہ، اور لوگ جو ہے مادہ لاتے ہیں اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ یہ کئی ایک بچے دے گی، اور اس کے بعد جو ہے بڑے مہنگے یہ بکیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک تو ہمارے گھر میں جو ہے برکت نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کی قیمت اگر ہم لے رہے ہیں تو یہ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہیں کہ جس کی قیمت سرے سے حرام قرار دیا ہے شریعت نے، تو اس کی قیمت کو سرے سے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح فاحشہ عورت غلط کام کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ اجرت لے رہی ہے، تو اس کی اجرت کا استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔
یہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حلوان الکاہن، کہ ایک کاہن غیب کی بات بتانے والا، مستقبل کی بات بتانے والا، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ مزدوری لے رہا ہے، تو اس کی مزدوری کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، تجارت کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا اور ان آداب کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ذریعہ معاش یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے، اس میں لگنا چاہیے اور محنت سے تجارت کرنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے چنندہ بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت کبھی بھی اللہ کے اصولوں سے غافل نہیں کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تجارت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ان کے سامنے رہتا ہے۔ ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو، زبان پر ذکر جاری رہے۔ ذکر کا مطلب فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تجارت کرتا ہے تو اللہ کے اصولوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے اصولوں کو یاد رکھتا ہے، شریعت کے اصولوں کو یاد رکھتا ہے کہ کن اصولوں پر تجارت کی جائے گی۔ لہذا ان اصولوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے ذاتی فائدے کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں۔ جہاں پر اجتماعی فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے ذاتی فائدے پر ہم اس کو ترجیح دیں کہ لوگوں کا کس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح تجارت کے اندر ظلم، دھوکہ اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا، ان تمام چیزوں کو بالکل نہیں لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تجارت کے آداب کو سیکھنے اور سمجھنے کی اور ان کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تجارت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا میں باحیات ہیں، اے اللہ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔